ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، محرم کا غم منایا جا رہا ہے حضرت حسین کا، اور آگ سجائی گئی ہے، آگ لگی ہے اور نوجوان اس آگ میں چل رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو دیکھا کہ چاروں طرف تلوار چل رہی ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھی کیل کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھی، تمہارے رسول اور حضرت حسین کے نانا تمہیں آگ سے بچانے آئے تھے اور تم آگ پہ چل کر کے اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ حسین کے نانا کے دین کا طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے مسجد میں نماز کا ٹائم ہو، نماز نہ پڑھی جائے اور محرم کی صبح 10 محرم کی صبح اس طریقے سے چاروں طرف تلوار چل رہی ہو اور کسی کیل کے اوپر سجدہ کیا جائے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غم منانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہمیں حسین کے نانا نے نہیں سکھایا ہے۔ حسین کے نانا کی زندگی اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ تیسرا بیٹا حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی بہت خوش ہوئے، آپ نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ بچہ بڑا پیارا تھا، اللہ کے نبی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے۔ 4 بیٹیاں آپ کو تھی، یہ بیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ میرا بھی بیٹا جوان ہوگا۔ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے بچے کو دیہات میں بھیجا۔ دیہات میں بچے جاتے تھے اور گائیوں کا دودھ پیتے تھے اور دیہات کے ماحول میں اچھی آب و ہوا میں پلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بچے ابراہیم کو دیہات بھیجا۔ بچہ دھیرے دھیرے 1.5 سال کا ہو گیا۔ ایک دن خبر آئی، اے اللہ کے رسول، آپ کا بچہ بہت بیمار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے پہنچے۔ بچہ آپ کی گود میں دیا گیا۔ بچہ دم توڑ رہا تھا، بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ بخاری کے الفاظ ہیں وَنَفْسُهُ وَنَفَسُهُ يَتَقَاقَعُ، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ او لوگوں، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا سب سے محبوب بندہ اللہ کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے آگے اللہ کے رسول کی بھی مرضی نہیں چلتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو گود میں لیے، بچہ رو رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کا دل پریشان ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ او حسین کا غم منانے والوں، او حسین کو یاد کرنے والوں، آؤ ذرا حسین کے نانا کا صبر بھی دیکھ لو۔ آپ نے بچے کی لاش اپنے ہاتھوں میں لی اور بچے نے آپ کی گود میں دم توڑ دیا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، محرم کا غم منایا جا رہا ہے حضرت حسین کا، اور آگ سجائی گئی ہے، آگ لگی ہے اور نوجوان اس آگ میں چل رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو دیکھا کہ چاروں طرف تلوار چل رہی ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھی کیل کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھی، تمہارے رسول اور حضرت حسین کے نانا تمہیں آگ سے بچانے آئے تھے اور تم آگ پہ چل کر کے اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔
اللہ کی قسم یہ حسین کے نانا کے دین کا طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے مسجد میں نماز کا ٹائم ہو نماز نہ پڑھی جائے اور محرم کی صبح 10 محرم کی صبح اس طریقے سے چاروں طرف تلوار چل رہی ہو اور کسی کیل کے اوپر سجدہ کیا جائے. معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غم منانے کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ ہمیں حسین کے نانا نے نہیں سکھایا ہے. حسین کے نانا نے تو ہمیں یہ بتایا لیس منا من لطم الخدود، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے موقع پر اپنے گال پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، جو غم کے موقع پر اپنا کپڑا پھاڑے، اپنا سینہ چاک کرے، اپنا گریبان چاک کرے. او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کبھی گھر میں کوئی میت ہو جائے، کبھی کوئی غم آ جائے، خبردار اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. قرآن کہتا ہے مصیبت تو سب کے اوپر آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ جنت تو انہی لوگوں کو دے گا، بشارت تو انہی لوگوں کو دے گا جو صبر کر لیں گے. اور صبر کی پہچان کیا ہے؟ جب مصیبت آئے تو زبان سے ایک ہی جملہ نکلے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ میسج ہے میرے پیارے ساتھیوں شہدائے کربلا نے جو میسج ہمیں دیا ہے. آج افسوس کی بات ہے مسلمان مسجد سے دور ہے، مسلمان نماز سے دور ہے، مسلمان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور صاحب بڑی محبت ہے ہمیں حسین سے. اللہ کی قسم حسین کے گھر کی کسی لڑکی نے کبھی بغیر چادر کے اپنے گھر سے قدم نہ نکالا. حسین کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے والا ہے، اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہیں اے میرے سرتاج میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا، میرا جنازہ دن میں نہ نکالنا. اے فاطمہ، اے میری بیوی، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اپنا جنازہ رات میں نکالنے کو کیوں بول رہی ہو؟ اے میرے سرتاج، اے علی، میں یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے میری لاش کے اوپر، میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا. او اسلام کی بیٹیوں، او میری پیاری ماں بہنوں، یہ حضرت فاطمہ ہے، یہ حضرت حسین کی ماں ہے. ہم نے تو سمجھا ہی نہیں کہ حسین کے نانا کا دین کیسا تھا. میرے ساتھ ہم نے تو حسین کے نانا کے دین کی شکل کو بدل ڈالا. آج کتنے غیر مسلم ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو جب مسلمانوں کی حرکتیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا اسلام ہے، یہ محمد رسول اللہ کا اسلام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرو جو نہ تو حضرت حسین نے جس کا حکم دیا تھا، نہ حضرت حسین کے نانا نے جس کا حکم دیا تھا. اسلام غم ظاہر کرنے کی بھی سیما طے کرتا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، اسلام کہتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ غم ظاہر نہیں کر سکتے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہے، ان کے والد کا انتقال ہوا. حضرت ابو سفیان کا انتقال کے 3 دن گزر گیا، 4تھا دن آیا، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگائی اور اپنے کپڑے پر خوشبو لگائی اور عورتوں سے کہا اے عورتوں، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں اس لیے خوشبو لگا رہی ہوں تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ 3 دن گزر چکا ہے، میرے ابا کے انتقال کو 3 دن گزر چکے، آج 4تھا دن ہے، اب غم منانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں خوشبو لگا کر کے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف بیوی کو اجازت ہے وہ اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی، 4 مہینہ 10 دن تک غم منائے گی، اور کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے. یہ ہے اسلام کی تعلیم اور یہ ہے حضرت حسین کے نانا کی تعلیم. میرے پیارے ساتھی، آج افسوس کی بات ہے نام تو حضرت حسین کا لیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو حضرت حسین کو بنیاد بنا کے اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. کوئی ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عمر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عثمان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اماں عائشہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کان کھول کے سن لو میرے ساتھیوں،
نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، مقام الگ الگ ہیں، مرتبے الگ الگ ہیں، لیکن تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اور یہ عقیدہ عبد الغفار اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہے، یہ عقیدہ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے ہر نبی کے ہر صحابی کو جنتی قرار دیا ہے۔ آج کل جانتے ہیں نیٹ کا پیپر لیک ہو گیا۔ نیٹ کا پیپر بڑی محنت سے ہمارے نوجوان بچے تیاری کرتے ہیں، 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ نیٹ کا ایگزام دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ایڈمیشن MBBS میں ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ نیٹ کا پیپر لیک ہو گیا، بڑی بدنامی ہوئی ہمارے دیش کی۔ پھر گورنمنٹ نے دوسرا پیپر کرایا۔ اب یہ دوسرا پیپر جو لوگ کوالیفائی کریں گے ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ صاحب انہوں نے نیٹ کوالیفائی کر لیا، پھر وہ آگے چل کر کے ڈاکٹر بنیں گے۔ او لوگوں، تم دنیا میں نیٹ کا پیپر دیتے ہو تو تم ڈاکٹر بنتے ہو، تم IPS کی پریکشا پاس کرتے ہو تو پولیس آفیسر بنتے ہو، تم IAS کا ایگزام دیتے ہو تو IAS آفیسر بنتے ہو۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کون سا سرٹیفکیٹ دیا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو بعد میں ایمان لائے، جو پہلے ایمان لائے جو بعد میں ایمان لائے، جو مہاجرین میں سے تھے جو انصار میں سے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ پوری کائنات میں نہیں ہے میرے ساتھ۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے اپنے صحابہ کو دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ارے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کیوں کرتے ہیں؟ ہم عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر بھی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری عبادت میں کوئی کمی ہو جائے، ہماری عبادت میں کوئی کھوٹ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو۔ لیکن ذرا غور کرو میرے ساتھیو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ، یہ دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو نبی کے صحابہ کو ملا ہے۔ صحابہ اپنے نبی سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو ذرا دیکھیے، غار ثور میں جب ہجرت کے سفر پہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت ابو بکر نے کہا رک جائیے، میں ذرا چیک کر لوں کوئی سوراخ تو نہیں ہے۔ جتنے سوراخ تھے اس میں اینٹ پتھر بھر دیے، کپڑے بھر دیے، ایک سوراخ رہ گیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا اور اللہ کے رسول کو اشارہ کیا کہ آپ آ کے آرام کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی تھکے آ رہے تھے، آپ ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر کے سو گئے۔ آپ کو نیند آ گئی اور اس بل میں، اس سوراخ میں کوئی زہریلا جانور تھا جو بار بار ابو بکر صدیق کو ڈس رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے بدن کو حرکت بھی نہیں دے رہے کہ اللہ کے رسول کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، اور وہ گرم گرم آنسو اللہ کے پیارے رسول کے رخسار پر پڑے، آپ کے گال پہ پڑے۔ آپ کی نیند کھلی، آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس سوراخ میں کوئی زہریلا جانور ہے جو بار بار مجھ کو ڈس رہا ہے۔ فوراً انگوٹھا ہٹوایا اللہ کے رسول نے، جانور کو باہر نکال کے پھینکا گیا، اور آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر کے انگوٹھے پہ لگایا، ان کا انگوٹھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ وہ صحابہ تھے جو خود تو تکلیف اٹھا لیتے تھے، اپنے نبی کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ ذرا خبیب بن نبی کو دیکھو، ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے،
सूली पे चढ़ाने के पहले मक्का के काफिरों ने कहा, ऐ खुबैब, कोई अंतिम इच्छा हो, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। कहा 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है पढ़ लो। हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी और बड़ी हल्की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद कहा, ऐ मक्का के काफिरों, अगर इस बात का डर न होता, कहीं तुम ये ना समझो मैं जान बचाने के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं, मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। कहा, ऐ खुबैब, अब तो हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे, अब तो तुम्हें जान से मार देंगे। ऐ खुबैब, मरने के पहले हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं। ऐ खुबैब, अगर तुम सिर्फ एक बार अपनी जबान से ये कह दो, काश मेरी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐ खुबैब हम तुम्हें छोड़ देंगे। ओ लोगों, खुबैब ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा, रे जालिमों, तुम ये कह रहे हो कि मेरी जगह मेरे नबी को सूली चढ़ा दिया जाए और मेरी जान बच जाए? अरे जालिमों, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा मेरे रसूल के पांव में कांटा भी चुभोया जाए और मेरी जान बख्श दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे तो ये सौदा भी गवारा नहीं है। ये रसूलुल्लाह के सहाबा थे मेरे भाई। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी के दौर की औरतें भी बड़ी अजीब थी। एक औरत जिसका बाप भी मारा गया, जिसका भाई भी शहीद हो गया, जिसका शौहर भी शहीद हो गया जंगे ओहद में। जब जंगे ओहद से लोग लौटने लगे, लोगों ने कहा, अम्मा तेरा बाप शहीद हो गया। कहा, मेरे बाप की खबर न बताओ, फातिमा के बाप की खबर बताओ। कहा, अम्मा तेरा बेटा भी मारा गया। कहा, मेरे बेटे की बात खबर देना, पहले आमिना के लाल की खबर दो। कहा, तेरा शौहर भी इंतकाल कर गया। कहा, मेरे शौहर की खबर बाद में देना, पहले आयशा के शौहर की खबर दे दो। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है, चोट आई है, जख्मी है, लेकिन सही सलामत है। कहा, नहीं नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूंगी मुझको चैन नहीं आएगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना में दाखिल हुए, उस औरत ने देखा बाप मर चुका है, भाई मर चुका है, शौहर मर चुका है। जब अल्लाह के प्यारे नबी को देखा, देखते ही कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। ऐ अल्लाह के रसूल, आप बाहयात हैं, आप सही सलामत हैं। बाप चला गया, बेटा चला गया, भाई चला गया, शौहर चला गया। ऐ अल्लाह के नबी, अब हर मुसीबत आसान है, आप सलामत तो हर मुसीबत आसान है। ये रसूल की सहाबियात थी मेरे साथियों। एक मर्तबा अल्लाह के नबी मस्जिद से निकल रहे थे। उस जमाने में मस्जिद में आगे मर्दों की सफ होती थी, पीछे औरतों की सफ होती थी। मर्द भी निकले, औरतें भी निकली और दोनों का इख्तिलात होने लगा, दोनों एक दूसरे से गुड़मुट होने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी की नजरें पड़ गई। आपने औरतों से कहा, इस्ताखिरना, ऐ औरतों किनारे हो जाओ, लैसा लकुन्ना अन तहकुकना तरीक, ऐ औरतों तुम बीच रास्ते में से न चला करो, तुम मर्दों से कंधे से कंधा सटा करके न चला करो, तुम किनारे से चला करो। नबी ने एक मर्तबा कहा था, एक बार हुक्म दिया था। हदीस के अल्फाज हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है। उस दिन के बाद से जब औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, वो इतना किनारे से चलती थी, उनके कपड़े दीवार में फंस जाया करते थे, वो मर्दों से इतना दूर होकर के चला करती थी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की सहाबियात भी अल्लाह के रसूल के हुक्म के लिए मर मिट जाया करती थी। आज हम कहां खड़े हैं मेरे साथ? हम तो नाम लेते हैं कि साहब हम तो बड़ी मोहब्बत करते हैं सहाबा से, हमें बड़ी मोहब्बत है हजरत हुसैन से, हमें बड़ी मोहब्बत है हजरत अली से, हमें बड़ी मोहब्बत है हजरत फातिमा से। हमारा किरदार क्या है? हम कहां खड़े हैं मेरे प्यारे साथ? हजरत मुगीरा बिन शोबा को देखो, वो कहते हैं, मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा, मैं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको मैंने बताया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम दिया है। आपने फरमाया, है मुगीरा, क्या तुमने अपनी होने वाली बीवी को देखा है? कहा, अल्लाह के नबी देखा तो नहीं है। कहा, जाओ एक बार देख लो, जब तुम देख करके शादी करोगे तो शादी में मोहब्बत ज्यादा रहेगी। पता ये चला कि शादी के पहले जब रिश्ता तय हो जाए तो शरीयत इजाजत देती है कि एक बार लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं।
ہمارے یہاں کہیں کہیں اس کو بڑا عیب مانتے ہیں. اگر عیب مانتے ہیں تو بھی غلط ہے, اور کہیں بڑی چھوٹ دے دیتے ہیں. رشتہ لگ گیا, لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں, ملاقات بھی کر رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. اور کہیں اگر اتنی سختی ہے کہ ایک بار دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی نے ایک بار دیکھنے کی اجازت دی. آپ نے کہا ہے مغیرہ جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو تاکہ آگے چل کر کے کوئی شکوہ نہ رہے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں اپنی اس لڑکی کے گھر پہنچا, اپنی ہونے والی سسرال پہنچا, اپنے ہونے والے سسر سے میں ملا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اور میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. غور کرو میرے پیارے ساتھیو, صحابہ کرام کتنے حیادار تھے, کتنے غیرت والے تھے. اپنی عزت کو لے کر, اپنے گھر کی لڑکیوں کو لے کر, اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر. آج کتنے بے غیرت مرد ہیں جو اپنی بہو بیٹیوں کا فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. شوہر بیوی کا ویڈیو بنا کے انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے, اسنیپ چیٹ پہ ڈال رہا ہے. یہ بے غیرتی ہے, یہ بے حیائی ہے. کان کھول کے سن لو, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو نہ دیکھے گا, نہ بات چیت کرے گا, نہ پاک صاف کرے گا. نمبر ایک العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا. نمبر دو والمرأۃ المترجلہ, مردوں کی چال ڈال اپنانے والی عورت, مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر تین الدیوث, بے غیرت مرد, بے حیا مرد. الذی یقر فی اہلہ الخبث, جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو, جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو. صحابہ کرام غیرت مند تھے میرے پیارے ساتھی, غیرت والے تھے. لڑکی کے باپ نے سنا کہ ہماری لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے, ہونے والا داماد ہے, کہ نہیں میں پرمیشن نہیں دے سکتا, میں اجازت نہیں دے سکتا. تم مغیرہ بن شعبہ نے کہا ارے مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دیا ہے, کہ تب بھی میں اجازت نہیں دے سکتا. میں جب تک نکاح نہیں ہو جائے گا, شادی نہیں ہو جائے گی, تم میری لڑکی کو نہیں دیکھ سکتے. مغیرہ بن شعبہ واپس جانے لگی. لڑکی اندر پردے سے سب کچھ سن رہی تھی. لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے اے مغیرہ بن شعبہ, اے میرے ہونے والے شوہر, ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, اگر آپ کا آدیش ہے, آپ کا آرڈر ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ جا کر کے اپنی منگیتر کو دیکھ لو, تو اے مغیرہ تم مجھے دیکھ لو, میں اجازت دیتی ہوں. میری ماں کو پسند نہیں, میرے باپ کو پسند نہیں, لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اس لیے میں اجازت دیتی ہوں, تو مجھے ایک نظر دیکھ لو. لیکن اے مغیرہ اگر اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اور تم اپنی طرف سے بنا کے ایسی بات کر رہے ہو, تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرو. مغیرہ نے کہا نہیں, مجھے اللہ کے پیارے رسول نے بھیجا ہے. چنانچہ انہوں نے لڑکی کو دیکھا, لڑکی پسند آئی اور بعد میں دونوں کی شادی ہو گئی اور محبت کے ساتھ دونوں رہنے لگے. پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول کی صحابیات بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں اور رسول کا حکم ماننے میں میرے پیارے ساتھیوں اپنے ماں باپ سے بھی لڑ جاتی تھی اور ماں باپ کے بھی خلاف چلی جاتی تھی اگر معاملہ اللہ کے پیارے نبی کا جائے. یہ صحابہ تھے میرے ساتھیوں, یہ صحابیات تھی. ان کا کردار اپناؤ. نعرے لگانے سے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ثابت نہیں ہوگی جب تک کردار اپنے اندر ہم صحابہ والا پیدا نہیں کریں گے. آج حالت یہ ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا سود کا کاروبار بھی کرتا ہے, افیم کا دھندا بھی کرتا ہے, جوا اور لاٹری بھی کھیلتا ہے. کان کھول کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں, مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے حرام کو چھوڑ دے اور ضرورت پڑے تو حلال کو بھی قربان کر دے. ذرا صہیب رومی کو دیکھو, یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. اللہ کے پیارے نبی مدینہ جا چکے ہیں اور صہیب ابھی مکہ میں ہیں. یہ اپنا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور سارا مال لے کر کے مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں. مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی. اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس. کہا اے صہیب
جب تم مدینہ میں مکہ میں آئے تھے تو تم خالی ہاتھ تھے، فقیر تھے، ایک کوٹی کوڑی تمہارے پاس نہیں تھی. ہمارے بیچ میں رہ کے تم نے ساری دھن دولت کمایا، سارا پیسہ کمایا، اور آج ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ جانا چاہتے ہو. اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اپنی کمائی تمہیں یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا. او میرے پیارے بھائیو، حضرت صہیب رومی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی مکہ کے ان کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے، اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے سلام پھیرا، آپ نے دیکھا میرا ساتھی صہیب آیا ہے. آپ کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، اور گلے لگا کر کے آپ نے فرمایا اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سب بتا دیا گیا ہے. اے صہیب مجھے پتا چل چکا ہے تو اپنا سارا مال قربان کر کے آئے ہو. اے صہیب غم نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، ربی تل بھیا. اے صہیب تم بہت بڑے منافع کا سودا کر کے آئے ہو، تم کوئی گھاٹا کما کے نہیں آئے، تم کوئی نقصان کما کے نہیں آئے. میرے ساتھیوں، اپنی زندگی بھر کی کمائی کو پل بھر میں قربان کر دینے والے یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے. آج محرم کے مہینے میں ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے پیارے نبی کو ان صحابہ کو بھی یاد کرنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ہم تو اللہ کے رسول کے صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. کل قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تو میرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ ہم جواب دیں گے اللہ تیرا قرآن پڑھا، تیرے قرآن میں بار بار ہم نے صحابہ کی فضیلت پڑھی، ہم نے صحابہ کا مقام پڑھا، ہم نے صحابہ کا مرتبہ پڑھا. اے اللہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے. پھر اللہ پوچھے گا تو میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تو حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، اللہ کے رسول کی بیویوں سے محبت کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ ہمارا جواب ہوگا اے اللہ ہم نے تیرے قرآن میں پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر گندگی کو پاک کرنا چاہتا ہے، تم کو صاف کرنا چاہتا ہے. اہل بیت کا بڑا اونچا مقام ہے. اے اللہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے. روئیں گے وہ، پچھتائیں گے وہ جن کے ہاتھ میں صحابہ کی محبت تھی لیکن اہل بیت کی نہیں تھی. اہل بیت کی تھی اور صحابہ کی نہیں تھی، وہ پچھتائیں گے. الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. میرے ساتھ اللہ کی قسم صحابہ کو بھی اس سے نکال دو، پورا دین شک کے دائرے میں آ جائے گا. دین کی بنیاد صحابہ ہیں، دین کا میڈیم صحابہ ہیں، ہمیں قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہمیں رسول اللہ کی حدیثیں پہنچانے والے صحابہ ہیں. اگر صحابہ کے بارے میں غلط سوچو گے، صحابہ کو نہیں مانو گے، صحابہ کی محبت دل میں نہیں رکھو گے، میرے پیارے ساتھیوں پورا دین شک کے دائرے میں آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے. اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے پہلے خطبہ دے رہے تھے. وفات سے 10 دن پہلے آپ نے خطبہ دیا. آپ نے خطبے میں فرمایا ان اللہ خیر عبدا. وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے. اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا میں کچھ اور دن رہ لے، ورنہ تو میرے پاس آ جا اور میری نعمتوں سے تو فائدہ اٹھا لے. اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا منظور کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا، پورا مجمع خاموش تھا. مجمع میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے. وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا. اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. اتنا کہہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، یہ ابو بکر رو کیوں رہے، کیا بات ہے؟ صحابہ کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے بارے میں بات کر رہے تھے اور اشارہ دے رہے تھے اب میری وفات کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اب اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے، اب دنیا کو چھوڑ کر میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں. یہی ابو بکر صدیق تھے میرے ساتھ. جنگ تبوک کا موقع یاد کیجیے. جنگ تبوک
میرے پیارے ساتھیوں، کبھی موقع ملے، کبھی فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا سے باہر نکلنے کا موقع ملے تو کبھی اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں پڑھ لینا۔ پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پر کسی معتبر عالم سے سن لینا کہ نبی کی زندگی میں ایک جنگ ہوئی تھی، ایک غزوہ ہوا تھا جس کا نام غزوہ تبوک تھا، ذرا اس کے بارے میں پڑھ لینا، شاید آپ کا ایمان زندہ ہو جائے گا، شاید آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا، من جہز جیش الاسرہ فلہو الجنہ، اس جنگ کے لیے جو فوج جا رہی ہے، جو لشکر جا رہا ہے، اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا اور دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا اور مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا۔ سواری نہیں تھی صحابہ کے پاس، سامان نہیں تھا صحابہ کے پاس، بڑی پریشانی کے حالات تھے۔ نبی نے اعلان کیا اس لشکر کی تیاری کے لیے جو تعاون کرے گا اللہ کا نبی اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ عمر فاروق اپنے گھر آئے، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑا اور آدھا مال ایک تھیلے میں بھر کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئے اور رسول کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا، اے عمر اتنا سارا سامان لے کے آئے ہو، ما ابقیت لأہلک، اے عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ فکر مت کیجئے، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر دل ہی دل میں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج نیکی کے معاملے میں ابو بکر سے بھی میرا نمبر آگے بڑھ جائے گا، میں تو اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی لا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تم گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ کہا اللہ کے رسول آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا، میں تو گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں۔ یہ تھے ابو بکر صدیق، یہ تھے ابو بکر صدیق میرے ساتھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں میرے ساتھی؟ آج ہماری حالت یہ ہے، جنازہ اٹھتا ہے، مٹی دینے ہم جاتے ہیں، قبرستان میں مٹی دیتے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ ہم قبرستان میں بھی کھڑے ہو کے موبائل سے بات کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے میرے ساتھ۔ نبی کے داماد ہیں عثمان غنی، جب وہ قبرستان سے گزرتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبرستان کو دیکھ کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ جنت کی بات آتی ہے تو نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو نہیں روتے ہیں، اے عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی نے کہا او لوگو میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، جس نے اس کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل بھی آسان ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ جب رات میں سوتے ہیں تو کمرے میں ہلکی لائٹ ضرور رکھ کے 0 واٹ کا بلب ضرور جلاتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، عورتیں تو جلدی سے ڈر جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں کبھی غور کرو، اس قبر کے گڈھے میں ایک دن ہم مر جائیں گے اور ہمارے رشتہ دار ہمیں دفن کر کے چلے جائیں گے۔ اس قبر میں کوئی 0 واٹ کا بلب نہیں ہوگا، اس قبر میں کوئی نائٹ بلب نہیں ہوگا، کوئی لائٹنگ نہیں ہوگی، ایمان کے نور کے علاوہ کوئی نور نہیں ہوگا، نیکیوں کے نور کے علاوہ کوئی نور نہیں ہوگا۔ آج اس قبر کی ہمیں چنتا نہیں ہے، اس قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا اس کی چنتا نہیں ہے، ہماری زندگی منمانی گزر رہی ہے میرے ساتھ۔ آج حالات یہ ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں آپ جا کے دیکھیے، مسلمان لڑکی ہے، مسلمان گھر کی بچی ہے اور کالج میں جا کر کے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے کافی پی رہی ہے، کسی غیر مسلم لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈال کے گھوم رہی ہے
اور کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے وہ لڑکی جس کا نام شبانہ تھا، جس کا نام فاطمہ تھا، جس کا نام ریحانہ تھا، جس کا نام عائشہ تھا، جو مسلمان گھر کی بچی تھی، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا میری پیاری ماں بہنوں، بات کڑوی ہے مگر بات سچی ہے کہ آج کی ہماری مائیں بہنیں، آج کے ہمارے بھائی بہن اسلام جیسی نعمت کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کے دور میں ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، بلال کوئی ہینڈسم نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، بلال تو کالے کلوٹے حبشی غلام ہے، اور بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کے تپتے ہوئے ریت میں لٹا دیتا ہے اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے۔ اے بلال، اے بلال، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دے، اے بلال ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، بلال تیری استقامت کا کیا کہنا۔ بلال کی پیٹھ جل رہی ہے اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میں ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں ماننے والا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے حضرت سمیہ کے حالات بھی پڑھ لینا، حضرت سمیہ کی زندگی کے بارے میں سن لینا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت یاسر کی بیوی ہے، یہ حضرت عمار کی ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، 50-55 سال کی ہو چکی ہیں۔ ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر کے ان کے ہاتھوں کو بھی پیروں کو بھی باندھ دیا گیا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ورنہ اے سمیہ ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے بے لباس کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار لیں گے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی۔ ایک ماں کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے، اس کو برہنہ کر دیا جائے، اس کو بے لباس کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہے، ان کے جوان بیٹے کو بھی ان کے سامنے باندھا گیا ہے، ان کے شوہر یاسر کو بھی ان کے سامنے باندھا گیا ہے، اور حضرت سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، ان کو ننگا کر دیا جاتا ہے، اور اسی حالت میں ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور برچھی مار کر کے حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، یہ سمیہ تو وہ عورت ہے جو جان دے دیتی ہے مگر ایمان کو نہیں چھوڑتی ہیں، محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑتی ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ آج آپ کہاں کھڑی ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ نے جان دے دی مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ جنگ احد کا میدان ہے، حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں، دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ان کے بدن پہ زخم آتے ہیں، 70 سے زیادہ تیر اور تلوار کے زخم ان کے بدن پہ آتے ہیں، ان کی باڈی پہچان میں نہیں آ رہی ہے، ان کی لاش پہچان میں نہیں آ رہی ہے، ان کی بہن آتی ہے اور اپنے بھائی کے انگلی کے نشان اور اپنے بھائی کے انگلی کے پور سے اپنے بھائی کو پہچانتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں انس ابن نضر کو دیکھ کر کے ہمیں قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ کے مومن بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اللہ سے وعدے کو نبھاتے ہیں، اللہ سے وعدہ نبھا کر کے انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، مگر اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ نہیں توڑتے ہیں۔ او مسلمانوں، تم بھی تو 5 ٹائم کی نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ اگر آپ نے 5 ٹائم کی نماز میں اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر لیا، پھر کسی اور کے آگے مت جھکنا میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ نہ جانا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ سر نہ جھکانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے اللہ کے رسول کے صحابہ نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو نبھایا، ہم بھی اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے وعدے کو نبھانا ہے۔
یہ رسول کے صحابہ تھے میرے ساتھ. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ دشمن کے ساتھ بڑے سخت تھے لیکن آپس میں بڑے رحم دل تھے. آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دشمن کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں. مسلمانوں کی بستی میں چلے جاؤ، زیادہ تر آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. ہم دشمن کے مقابلے میں تو جو ہے ہم بلی بن جاتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے شیر بن جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کے صحابہ اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہوتے تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہوتے تھے. تراہم رکعا سجدا، اور تم اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھو گے، وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نماز کا مقصد اپنے آپ کو نمازی دکھانا نہیں ہے، وہ اپنی نماز کی نمائش نہیں کرتے، وہ اپنے تقوی کی نمائش نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ کو دیکھیے، ایک دن حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور چاشت کی نماز پڑھتے پڑھتے حضرت عائشہ سورہ طور کی ایک آیت پر پہنچتی ہے. سورہ طور کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر کہ تو نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنم کی گرم گرم ہواؤں سے تو نے ہم کو بچا لیا. حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، دہرانے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو پڑھنے لگتی ہیں. ان کا ایک بھتیجا جس کا نام قاسم بن محمد ہے، وہ اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ میری پھوپھی جان چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی اسی آیت کو بار بار دہرا رہی ہیں. وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، بازار چلا جاتا ہے، مارکیٹ چلا جاتا ہے اور بازار جانے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بہت دیر کے بعد آتا ہے اور آ کر کے کیا دیکھتا ہے کہ ان کی پھوپھی اسی حال میں کھڑی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روئی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں اور کہتی چلی جا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا. میرے ساتھیوں، آج جون کی آخری تاریخیں چل رہی اور ابھی بنارس سے میرے پاس میسج آیا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، کل وہاں بارش کی نماز ہوگی، استسقاء کی نماز ہوگی. ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور گرمی کا یہ حال ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم قیامت کے دن کیا کریں گے جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، 1 میل کی دوری پر ہوگا اور پسینے سے لوگوں کا برا حال ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اس دن کے پسینے سے بھی بچنے کا انتظام کر لو، اس دن کی گرمی سے بھی بچنے کا انتظام کر لو جس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے صحابہ بےتاب رہتے تھے. صحابہ دنیا سے زیادہ وہاں کی گرمی سے بچنے کا انتظام کیا کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم میں ابو لولو نے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے. حضرت عمر کو گھر لایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، دیکھا اتڑیاں کٹ چکی ہیں. حکیموں نے کہہ دیا اب بچنا بہت مشکل ہے، اب آخری ٹائم ہے. حضرت عمر کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے. عبداللہ بن عباس آتے ہیں، اے حضرت عمر فاروق، آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے بڑے پیارے ساتھی ہیں،
جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تھے آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، اے عمر فاروق آپ نے بہت اچھا ان کا ساتھ دیا۔ پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی ہے۔ اے عمر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، کہا اے عبداللہ بن عباس تم میری خوبیاں بیان کر رہے ہو، تم میرا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہو، ارے عمر کی تمنا تو یہ ہے لو ان لی طلاء الارض ذهبا، اگر زمین بھر کے سونا بھی اگر مجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا، ہم تمہیں اپنے عذاب سے بچا لیں گے، تو عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ زمین بھر کے سونا دے کر کے عمر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر حضرت عمر جیسے انسان کو جہنم کا ڈر ہے تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ ڈر ہونا چاہیے۔ وہ تو جنتی لوگ تھے، وہ تو نیکیوں سے ان کو تول دیا جائے تو نیکیاں ان کی کم نہیں پڑیں گی، اور ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں میرے ساتھیوں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے ہم جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ اسی لیے قرآن کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ او لوگو تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی لکھنؤ کے ایک کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی اور کئی بچے اس آگ میں جھلس کر کے مر گئے۔ ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز جب ان کے ماں باپ کے سامنے آئی ہوگی، ذرا سوچو ان کے ماں باپ کو کیسا لگا ہوگا۔ وہ بیٹا جو میڈیکل کی تیاری کرنے گیا تھا، جو انجینئرنگ کی تیاری کرنے گیا تھا، جو کوچنگ کرنے گیا تھا، 18 جوان لڑکے جل کر کے زندہ جل کر کے مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کی آگ میں جو بچے جلے ہیں ان کے ماں باپ ان کی لاش دیکھ کر کے کتنا روئے ہوں گے، ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں۔ دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ تو شارٹ سرکٹ سے جلتی ہے، پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، لکڑی سے جلتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر جو داروغہ ہوں گے، جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے۔ اور لوگوں اپنی بیویوں کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو۔ اپنے گھر میں اگر دین کے خلاف کوئی کام دیکھ رہے ہو، اپنے گھر میں کوئی حرام کام دیکھ رہے ہو، اپنے گھر میں کوئی غلط کام دیکھ رہے ہو تو فوراً منع کرو، فوراً روکو۔ آج آپ شہدائے کربلا کو یاد کر رہے ہیں۔ شہید کربلا کی ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جب پورا خاندان آ جاتا ہے، اللہ کے نبی ایک ایک کا نام لے کے کہتے ہیں اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے میرے کلیجے کا ٹکڑا فاطمہ، اے میری بچی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اے میری بچی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بچی اگر تو اللہ کے دین پہ نہیں چلے گی تو تیرا باپ بھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری مدد نہیں کرے گا۔ او لوگوں، جب نبی اپنی بیٹی سے ایسا کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں خبردار ہو جانا چاہیے، اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں ہمیں چنتا کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جانتے ہو آج لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، سونا بناتے ہیں، بیٹی ہے تو سونا خرید لیتے ہیں،
میں منع نہیں کرتا میرے بھائیوں، اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی کے لیے آپ سونا خرید رہے بہت اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اور آپ زمین و جائیداد بنا رہے بہت اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، مگر یہ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ایک چیز ایسی ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو زمین و جائیداد سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے بچوں کے کام آئے گی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی نیکی ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ اگر نیک بن جائیں گے، میری ماں اگر آپ نیک بن جائیں گی، آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ قرآن کا 16واں پارہ کھولیے، اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں، اور ایک گاؤں میں دونوں پہنچتے ہیں، دونوں کو بڑی تیز بھوک لگی ہے، دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا اور گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں بیچارے تھکے ہارے ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں ایک دیوار کی ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے اور گرنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَ، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ پتہ چلا حضرت خضر بڑے مضبوط باڈی کے تھے۔ میرے نوجوانوں، آپ کو میسج دے رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں باڈی بلڈر بنو، اپنے شریر کو طاقتور بناؤ، گٹکھا نہ کھاؤ، کسی طریقے کا نشہ نہ کرو۔ اگر نشہ کرو گے، گٹکھا کھاؤ گے تو شریر کے اندر وہ طاقت نہیں آئے گی جو آنی چاہیے۔ حضرت خضر نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ جب دیوار کو ٹھیک کر دیا، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے خضر آپ کو یہ کام فری میں نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس کا پیسہ لے لینا چاہیے تھا۔ آپ نے دیوار کو ٹھیک کیا ہے، آپ کو پیسہ لے کر کے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ کنجوس لوگ ہیں، مکھی چوس لوگ ہیں، اور آپ ان کی دیوار فری میں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے میرے پیارے ساتھیوں کہ حضرت خضر نے وہ دیوار کیوں ٹھیک کی تھی۔ حضرت خضر کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اے موسیٰ کان کھول کے سن لو، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ اس مکان میں دو یتیم بچے رہا کرتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ بچے یتیم تھے، باپ مر چکا تھا، لیکن باپ نیک تھا۔ اب ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، جو میں میسج دینا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ ایک زمانہ آئے گا آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ دنیا میں نیکی کر کے جائیں گے، آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ حضرت خضر کہتے ہیں اے موسیٰ وہ دیوار تو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اے موسیٰ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں دیوار کو نہ گرنے دوں، کیونکہ دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا، باپ نے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ دیوار گر جاتی تو خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے۔ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں، تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تب اپنے باپ کا خزانہ پالیں۔ پتہ یہ چلا کہ باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ان کے باپ کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اور تہجد پڑھتے پڑھتے قرآن کی یہی آیت انہوں نے پڑھی، ان کا چھوٹا بچہ وہیں پہ سو رہا تھا، تہجد کی نماز کا سلام پھیرا اور اپنے بچے کے بال کو سہلانے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، تیرے لیے پڑھ رہا ہے، تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے تیرے۔ اور دوسری چیز والصلاۃ، تم نماز قائم کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بال بچوں کو لے کر جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے۔
کوئی بال بچوں کو لے کے جنگ کرنے نہیں جاتا ہے. ان کے اوپر تو جنگ کو تھوپا گیا تھا. وہ تو جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے, وہ تو لوگوں کی اصلاح کرنے کی غرض سے گئے تھے. ان کے اوپر جنگ کو تھوپا گیا, ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا, ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا, اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں آئے اور شیر کی طرح اکیلے کھڑے ہو کر کے دشمن سے لڑتے رہے. انہوں نے صبر بھی کیا, انہوں نے نماز بھی قائم کی. کربلا کا میدان حضرت حسین کے سجدے سے آباد ہوا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹا دیا مگر نماز نہیں چھوڑی. اللہ کے آگے جھکنا نہیں چھوڑا, اللہ کے آگے سر جھکانا نہیں چھوڑا. او حسین کا نام لینے والوں, او حسین کا نام لینے والیوں, تمہاری زندگی میں نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں. حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہتی ہے, تم بیٹھ کر کے موبائل پہ لگے ہو, تم ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے ہو. الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے, تم تو رات میں 2 بجے سوئے ہو, تم تو فجر کی نماز میں سوئے پڑے ہو. جب تمہیں حسین کے نانا کی سنت سے پیار نہیں ہے, جب تمہیں حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے پیار نہیں ہے, جب تمہیں نماز سے محبت نہیں ہے, تو کیوں نام لیتے ہو حسین کا؟ ارے حسین تو اللہ کی راہ میں سجدہ کرتے ہوئے سر کٹا کے چلے گئے. حضرت حسین نے ہم کو سبق دیا. او لوگو, یہ 2 چیزیں زندگی میں بہت ضروری ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. آج بہت ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا ہے. میری بات نوٹ کر لو, قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اگر ہوگا اسی نماز کا ہوگا میرے ساتھ. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ, قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے, اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن پیدا کرے گا, ایسے حالات پیدا کرے گا کہ جنتیوں کو دکھایا جائے گا جہنمیوں کا منظر. جنتی دیکھیں گے ہمارے دوست اور احباب ہیں, ہمارے ساتھ چائے پیتے تھے, ہمارے ساتھ بائک پر چلا کرتے تھے, اسی پٹھان پاڑا میں رہا کرتے تھے, ہمارے دوست تھے, ہمارے یار تھے, ہمارے پڑوسی تھے. ہم جنت میں چلے گئے, وہ جہنم میں چلے گئے. پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, اے میرے دوست تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا, تو میرے ساتھ چائے پیا کرتا تھا, تو میرے ساتھ دوستی کیا کرتا تھا. ما سلککم فی سقر, اے میرے بھائی تو جہنم کی آگ میں کیسے چلا گیا؟ تو وہ جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کی پہلی وجہ ہوگی میرے پیارے ساتھ. ہمیں کوئی حق نہیں ہے شہدائے کربلا کا نام لینے کا اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. یہ نماز وہ عبادت ہے جب اللہ کے پیارے نبی ٹینشن میں ہوتے تھے, جب آپ تکلیف میں ہوتے تھے, آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال جلدی سے اذان دے دو تاکہ محمد رسول اللہ کے دل کو سکون مل جائے. اے بلال اذان دے دو تاکہ اللہ کا آخری نبی نماز پڑھ کے سکون حاصل کرے. اے مسلمان, تیرے نبی کو تو نماز پڑھ کے سکون ملتا تھا, تجھے نماز کے بغیر کیسے سکون مل رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال سے پہلے, اپنی وفات سے پہلے, جب آپ کے زبان سے صحیح طریقے سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے غور سے سنا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. آخری ٹائم تھا اللہ کے پیارے نبی کا, آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں تم نماز کی پابندی کرنا, تم نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا, اپنی بیوی بچوں کا, اپنے نوکر چاکروں کا خیال کرنا, ان کی حق تلفی نہ کرنا. کربلا کا پہلا سبق یہی ہے میرے ساتھ, صبر پیدا کرو اور نماز پیدا کرو. اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے میرے پیارے ساتھ. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے
मुसीबत आ जाए तो बर्दाश्त कर लिया जाए। सब्र का मतलब ये भी है आप अल्लाह के दीन पे कायम रहें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब अल्लाह के दीन को न छोड़े। नौजवान ने दाढ़ी रख ली, माँ बाप भी मजाक उड़ाने वाले लगे, मोहल्ले वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने दाढ़ी को न छोड़ा कि ये मेरे रसूल की सुन्नत है, मेरे रसूल का तरीका है। ये भी सब्र है मेरे प्यारे साथी। मुसलमान लड़की घर के बाहर निकली, मुकम्मल पर्दे में निकली, उसकी सहेलियों ने कहा अरे तू बड़ी पर्दादार बनती है, देख पूरे मोहल्ले में कोई पर्दा नहीं करता, पूरे खानदान में कोई पर्दा नहीं करता, लेकिन वो लड़की पर्दे में निकली। उसने कहा मेरे रब का हुक्म है, मेरे कुरान का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म है, मैं पर्दा नहीं छोड़ूंगी। उसने ताने सुन लिए, उसने गालियां सुन ली, उसने लोगों की बातें सुन ली, मगर सब्र किया। ये भी तो सब्र है मेरे साथियों। अल्लाह के दीन पर कायम रहना और अपने दामन को गुनाहों से बचा के रखना, ये भी सब्र है। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अगली आयत जरा गौर से सुनिएगा। हम कहते हैं हजरत हुसैन कत्ल हो गए, हजरत हुसैन को लोगों ने कत्ल कर दिया। कुरान कहता है नहीं नहीं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ है उसे मुर्दा न कहो। उसकी मौत आम लोगों की मौत की तरह नहीं है, उसे आम मुर्दों की तरह न कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाए, उसे मुर्दा न कहो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो तो अपने रब के पास जिंदा है। और कैसे जिंदा है तुम्हें उसका शऊर नहीं है, तुम समझ नहीं सकते। वो अपने रब के पास एक स्पेशल जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बेहतर जिंदगी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो अपने रब के पास कितने आराम से। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला जिस बंदे को शहादत का मर्तबा दे दे वो बड़ा खुश नसीब है। हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे रसूल के नवासे हैं, और अल्लाह ने ये मकाम भी उनके मुकद्दर में लिखा था कि उन्हें शहीद होना था, और अल्लाह ने शहादत का ये मकाम भी उनके मुकद्दर में लिखा था। मेरे प्यारे साथियों, शहीद की मौत आम लोगों की मौत की तरह नहीं होती है। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहो, वो अपने रब के पास जिंदा है। और कैसे जिंदा है तुम समझ नहीं सकते, तुम शऊर नहीं कर सकते।